لفظات اس وقت میرے سامنے نظر نہیں آ رہے، وہ انشاءاللہ اس کی ریکارڈنگ سے جو ہے وہ مستفید ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو گزشتہ درس کے دوران ایک نقطہ زیر بحث آیا تھا، اور وہ نقطہ یہ تھا کہ گزشتہ ناتمام جو ہے یہ کیا ہے۔ گزشتہ ناتمام جس کو ہم پاسٹ کنٹینیوس ٹینس بھی کہتے ہیں، اور جس وقت ہم نے فعل ماضی سادہ بنانا سیکھا تھا، تو ماضی سادہ کو ماضی جاری میں تبدیل کرنے کے لیے، یعنی سمپل پاسٹ ٹینس کو کنورٹ کرنے کے لیے پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کے لیے ہم نے ایک پیشوند استمرار، پریفکس آف کنٹینیوٹی جو ہے، جس کو ہم می کہتے ہیں، اس کا استفادہ کیا تھا، استعمال کیا تھا۔ یہ جو لفظ می ہے، یہ قدیم زمانے میں فارسی زبان میں ہمی کے شکل میں استعمال ہوتا تھا۔ اب بھی آپ اگر کوئی قدیم متون پڑھتے ہیں تو آپ کو جس جگہ انہوں نے حالت جار یا استمرار کو بیان کرنا ہو تو وہاں ہم فعل سے پہلے ہمی لکھا ہوا پائیں گے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس لفظ کو متروک کر دیا گیا اور اس کی جگہ می نے لے لی۔ اب لہٰذا جو موجودہ پیشوند استمرار ہے یا سابقہ استمرار ہے، یا جسے ہم پریفکس آف کنٹینیوٹی کہتے ہیں، وہ می ہے۔ پہلے ہم سمپل پاسٹ ٹینس کی مثال لیتے ہیں، مصدر رفتن سے ہم لیتے ہیں، من رفتم، تو رفتی، او رفت، ما رفتیم، شما رفتید، آنها رفتند۔ اسی فعل سادہ کو اگر ہم فعل گزشتہ استمراری میں تبدیل کریں تو ہم جو اس کا فعل ہے اس سے پہلے می کا اضافہ کر دیں گے، تو اب پھر اس کی ساخت یوں ہو جائے گی، من می رفتم، تو می رفتی، او می رفت، ما می رفتیم، شما می رفتید، آنها می رفتند۔ اب یہ بڑی آسانی سے یہ جو ہے فعل گزشتہ استمراری یا ماضی جاری جو ہے بن گیا، لیکن یہ ماضی جاری جو ہے یہ تنہا ماضی جاری نہیں ہے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اس کو ہم جو ہے ہیبچول پاسٹ ٹینس بھی کہتے ہیں، یہ فعل عادت بھی کہلاتا ہے۔ اس کا اردو ترجمہ ہم یوں کرتے ہیں، من می رفتم، میں جا رہا تھا، من می رفتم، میں جایا کرتا تھا۔ آپ دونوں مفہوم جو ہیں اس ایک جملے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ من می رفتم، میں جایا کرتا تھا، میں جا رہا تھا۔ اب جس وقت ہم یہ بات کہتے ہیں کہ میں جا رہا تھا، تو اس میں کوئی چیز جو ہے وہ تخصیص نہیں ہے۔ یا آپ کہتے ہیں میں جایا کرتا تھا، بھی کب جایا کرتے تھے، کوئی چیز نہیں، لیکن یہ کہ حالت جار جو ہے یہ بیان کی جا رہی ہے، اور جس چیز کو ہم بار بار انجام دیتے رہے، ہم جایا کرتے تھے، جایا کرتے رہے، تو وہ جو ہے وہ عادت میں آ جاتی ہے، اس کے لیے ہم اس کو ہیبچول پاسٹ ٹینس بھی کہتے ہیں۔ لیکن جس بات کا ذکر ہم آج کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ہے فعل گزشتہ ناتمام۔ گزشتہ ناتمام جو ہے یہ فعل گزشتہ استمراری کا ہی دوسرا نام ہے،
اور کیوں یہ اس کا دوسرا نام ہے؟ اس لیے کہ جو چیز ناتمام ہے یعنی وہ چیز ابھی جاری ہے، تو اسی لیے ہم اس کو پاسٹ کنٹینیوس ٹینس جو ہے وہ ہم اس کو بھی کہتے ہیں۔ جی جی کل والے دیکھ لیں، آپ چیک کر یہ آپ کے پاس لنک ہے، کون سے لنک سے آپ انٹر ہوئے ہیں بی بی؟ جی سر، آپ نے جو نا کل بھیجا تھا، اور فرسٹ ون والا جو اوپر لکھا ہے نا کہ زوم میٹنگ اٹینڈ کرے، وہ والا جوائن زوم میٹنگ، یہ کل والا یہ جو آپ اوپر سب سے۔ جی صحیح، وہ کوئی صاحب پوچھ رہے ہیں تو اس کے لیے انہوں نے سوچا کہ ان کو جو ہے وہ شیئر کر دیا جائے۔ یہ جو ہم نے اب ابتدا کی ہے فعل گزشتہ یہ ناتمام، اس کا ایک چھوٹا سا کلپ جو ہے وہ شیئر کیا ہوا ہے، پیج ہے، تو وہ آپ دیکھ سکتی ہیں، آپ کے پاس جو ہے وہ آلریڈی شیئر ہو چکا ہے، تاکہ یہ کہ اگر آپ جو کچھ میں گفتگو کروں اگر آپ اس کو جو ہے وہ وہاں اپنے پاس بھی دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سر یہ جس طرح ہم انگلش میں کہتے ہیں آئی یوز ٹو پلے کرکٹ، تو میں کرکٹ کھیلا کرتا تھا۔ جی جی بالکل بالکل ایسے ہی ہے۔ اس میں جی سر، تو اب سر کہتے ہیں میں اصل صورت انگلش میں بھی سر ایک ہی ہے کہ جب یہ ناتمام کی بات ہم کرتے ہیں، جیسے میں کہتا ہوں کہ آئی واز گوئنگ ٹو اسکول، میں اسکول جا رہا تھا لیکن یہ ناتمام ہے نا، انکمپلیٹ ہے۔ جی آئی واز گوئنگ ٹو اسکول وین آئی سا ہم، تو میں اسکول جا رہا تھا جب میں نے اسے دیکھا۔ داشتم مامی رفتم به دبستان پورا دیدم، تو یہ پھر یہ ایک عادت ہے، پھر عادت کی دوبارہ پھر جو ہے ماضی میں ہوگی۔ پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں، پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہنگامی داشتم مدرسے می رفتم اورا دیدم، آپ نے بڑی مزید وضاحت کر دی، لیکن یہ ہے کہ من داشتم می رفتم مدرسے، یہ گفتاری میں مدرسے دیکھیں فعل کی جگہ میں نے اسم لے آیا ہوں، یا من داشتم مدرسه می رفتم کہ دوستم را در راه دیدم۔ اب یہ جو داشتن سے آپ تیار کرتے ہیں یہ ایک فعل ناتمام جو ہے گزشتہ یہ ناتمام، اس کو ہم اصطلاح میں ماضی ملموس بھی کہتے ہیں۔ ملموس یعنی ناتمام۔ اس کے لیے جو ہمارا ہیلپنگ ورب ہے وہ ہیلپنگ ورب ہوگا داشتن۔ مصدر داشتن کی حالت ماضی جو ہے داشت، اور اس کے بعد ماضی کے 5 جو شناسہ صرفی ہیں ہم نے ان کا بھی اضافہ کرنا ہے، اور یہ اس کا ایک مستقل پہلو ہوگا۔ آپ نے جو مرضی، آپ کا فعل اصلی جو ہے وہ کوئی اور ہوگا، اور وہ جو فعل اصلی ہوگا وہ آپ نے فعل گزشتہ یہ استمراری جو ہم پہلے مثال میم یہ می کی جو ہے وہ بیان کر چکے ہیں، اس کے ساتھ ہم نے ایک جملے کا باقی کا حصہ اس میں استعمال کریں گے، جو وہ فعل جو کہ ہمارا اصلی فعل ہوگا۔ مثلا ہمارا اگر اصلی فعل جو ہے وہ رفتن ہے تو ہم پہلے کہیں گے من داشتم، اور اس کے بعد ماضی استمراری می رفتم، میں جا رہا تھا، تو داشتی می رفتی، تو جا رہا تھا، او داشت می رفت، وہ جا رہا تھا، ما داشتیم می رفتیم، ہم جا رہے تھے، شما داشتید می رفتید، وہ جا رہے تھے، اور آنہا داشتند می رفتن، وہ سب جا رہے تھے۔ لیکن یہ جو 6 جملے میں نے بولے ہیں
اور اس سے پہلے جو آپ نے 6 جملے سنے تھے، من می رفتم تو می رفتی، او می رفت، ما می رفتیم، شما می رفتید، انہا می رفتن، یہ دونوں کے دونوں جو ہیں ماضی استمراری ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ جس وقت ہم کہتے ہیں کہ من داشتم می رفتم، اس سے مراد ہے کہ آپ اس وقت کی بات کر رہے ہیں جب آپ باقاعدہ جو ہے آپ کے قدم کسی ایک سمت کو بڑھ رہے ہیں۔ فرض کریں آپ کے پاس ابھی جو کلپ آیا اس میں جو ہے مصدر خوردن ہے، یعنی من داشتم می خوردم، تو داشتی می خوردی، او داشت می خورد، ما داشتیم می خوردیم، شما داشتید می خوردی، انہا داشتن می خوردن۔ ابھی جو ڈاکٹر شبیر صاحب نے فرمایا تھا تو وہ اس کی بجائے اس کا جو دوسرا طریقہ کار انگریزی میں بیان کرنے کا ہے وہ یہ ہے I was busy in eating یا I was busy in taking lunch، من داشتم نہار می خوردم، یہ ایگزیکٹ اس وقت کی بات ہے جب آپ کے ہاتھ میں لقمہ ہے، سامنے آپ کے کھانا رکھا ہوا ہے۔ لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ من می خوردم، میں کھا رہا تھا، تو اس کے اندر جو ہے یہ چیز کا تعین نہیں ہے کہ واقعی اس وقت آپ کھانا کھا رہے تھے جب کی بات ہو رہی ہے کہ نہیں۔ تو جس وقت آپ نے وہ حالت بیان کرنا ہو جس میں آپ جو ہے عملی طور پر مصروف ہیں، تو اس وقت ہم فعل ماضی ملموس جو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اس کی کریشن، اس کو متعارف کروانے کا اصل میں جو ہے جو ضرورت محسوس ہوئی وہ یہ تھی کہ جس وقت آپ کسی ایسی صورتحال سے جو ہے برخورد کرتے ہیں، کسی ایسی صورتحال سے آپ کا جو ہے سامنا ہو جاتا ہے کہ آپ ایک کام کر رہے ہیں اور اس دوران میں ایک اور دوسرا کام جو ہے وہ دوسرا عمل واقع ہو جاتا ہے، تو اس جگہ ہم فعل گزشتہ ناتمام کو استعمال کرتے ہیں۔ میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ من داشتم می رفتم، میں جا رہا تھا، یہ یہاں تک یہ عمل بالکل جو ہے عمل جاری تھا ماضی میں۔ برادرم را دیدم، دوستم را دیدم، دوستم را در خیابان دیدم، یا لاستیک ماشینم پنچر شد، یا من داشتم غذا می‌خوردم کہ برادرم آمد، میرا بھائی آ گیا، یا پھر یہ کہ من داشتم غذا می چیدم کہ خورشت بر پایم ریخت، میں کھانا لگا رہا تھا کہ سالن میرے پاؤں پر گر گیا۔ تو اب اس میں دو عمل بیان کیے جا رہے ہیں، ایک وہ عمل جو کہ آپ کام کر رہے تھے، ہم کھانا لگا رہے تھے، وہ کھانا لگانے کا عمل جو ہے وہ وہاں رک گیا، وہ ناتمام ہو گیا، اور اس کے بعد دوسرا عمل شروع ہو گیا۔ کیا ہو گیا جی؟ کہ وہ پاؤں کے اوپر سالن گر گیا۔ یا من داشتم خربزه می بریدم، میں خربوزہ کاٹ رہا تھا، انگشتم برید، میری انگلی کٹ گئی۔ اب جب وہ خربوزہ کاٹنے کا عمل جو ہے وہ ملموس ہو گیا، ماضی ناتمام ہو گیا، اور آپ نے ایک دوسرا جو فعل ہے اس کو جو ہے وہ بیان کر دیا۔ تو یہ فعل گزشتہ استمراری، جس کو کہ ہم پاسٹ کنٹینیوس ٹینس بھی کہتے ہیں، یہ واقعتاً جو ہے یہ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس جو ہے اس حالت کو بیان کرنے کے لیے ہے جس وقت آپ جو ہے ایکٹیولی اس عمل کے اندر جو ہے وہ مشغول ہوں۔ آپ کا اس جی سر یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ عادت پرانی تھی، اب یہ عادت نہیں ہے۔
مطلب یہ ماضی کی ایک عادت تھی اور اب نہیں ہے، یہ اسے اضافہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں آپ نے تو کوئی صورتحال بیان کرنی ہے، بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے یہ میں کیا کرتا تھا، اب میں اس کو جو ہے انجام نہیں دیتا۔ البتہ یہ میں بار بار آپ کو جو ہے وہ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس جو ہے یہ بیان کر رہا ہوں، لیکن جو اس کا جس وقت یہ ایران کے اندر یہ ایک ٹینس جو ہے یہ تعارف کروایا گیا تو در حقیقت ایران ہی میں ایک دستوردان تھے جن کا نام تھا آغای کریم کشاورز، آغای ڈاکٹر کریم کشاورز۔ تو کریم کشاورز صاحب نے جو تھا وہ ایک آرٹیکل لکھا، مقالہ لکھا، اور اس مقالے کے اندر جو کہ فرانسیسی زبان میں تھا، اس میں یہ جو پاسٹ کنٹینیوس ٹینس جو ہے، جو کہ انکمپلیٹ پاسٹ ٹینس بھی جسے ہم کہہ رہے ہیں بار بار، اس کی جو اصطلاح فرانسیسی زبان میں متعارف کروائی گئی تھی وہ تھا پاسے کانکریٹ، PASSECONCRET، اور فارسی میں اس کو فعل گزشتہ ناتمام، اور عربی میں اسے ماضی ملموس کہا گیا۔ تو یہ آج کا پاسٹ کنٹینیوس ٹینس تھا۔ اگلے جب ہم درس میں حاضر ہوں گے، ماضی ملموس کا اب حال ہوا کہ یہ کیا ہے؟ چلیں جی الحمدللہ۔ اچھا سر، میں ایک بات پوچھنے والا تھا جی جس طرح سے سر مظاہرے میں آپ نے بتایا تھا کہ اگر پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے اس کو ہم پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کے طور پہ استعمال کر لیتے ہیں، تو یہ پاسٹ انڈیفینٹ کے اندر یہ میکینزم نہیں ہوتا کہ پاسٹ انڈیفینٹ کو ہم بعض جگہ پہ پاسٹ نہیں کنٹینیوس اب میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں۔ دیکھیے جس وقت ہم پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس جو ہے اس کی ساخت کرتے ہیں تو اس کی ساخت مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک ہم اس کے اندر ایک پریفکس می جو ہے وہ لگاتے نہیں ہیں، جبکہ پاس کے اندر جو ہے اگر ہم می نہیں لگاتے تو وہ جو ہے وہ پاس کنٹینیوس ٹینس نہیں ہوگا، جبکہ حال کے اندر می کے بغیر سمپل پریزنٹ ٹینس بھی نہیں ہوتا۔ ہم سمپل پریزنٹ ٹینس جو ہے اسی کو 3 حالتوں میں استعمال کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ میں جاتا ہوں، میں جا رہا ہوں، میں جاؤں گا، یہ تینوں مفہوم ہم اس سے مضارع سے لے لیتے ہیں۔ آگے اچھا اس میں اس کو ماضی ملموس اصلی اور نقلی کی یہ سمجھ نہیں آئی بات۔ نہیں، نقلی کی تو بات ہی نہیں ہم نے کی۔ نقلی تو تب ہوگا جب جو ہے وہ حقیقی نہیں ہوگا۔ یہ گزارش یہ ہے کہ جس وقت ہم نے جو ہے ماضی نقلی بنانا ہوگا تو اس کے لیے ہمیں جو فعل کمکی جو ہے، جو ہیلپنگ ورب جس کی ہمیں ضرورت ہوگی وہ استن ہوگا، ہستن نہیں، استن۔ اور جس وقت آپ ماضی نقلی بنائیں گے، ماضی نقلی قریب یا ماضی نقلی بعید، تو پھر اس کے اندر جو ہے ہمیں جو فعل اصلی ہوگا اس کی مفعولی حالت پہلے بنانی پڑے گی۔ پہلے اس کی مفعولی حالت بنے گی، اس کے بعد اس کے ساتھ جو شناسہ یہ صرفی ہیں مصدر استن کے استعمال کرنا ہوں گے، جبکہ یہاں ہم نے جو ہے شناسہ صرفی سمپل استعمال کی ہیں، داشتم داشتی داشت، داشتیم داشتید داشتن، یہ میم یہ دال یم ید ند استعمال کیا ہے۔ جب آپ ماضی نقلی بنائیں گے تو وہاں جو شناسے استعمال کریں گے وہ مصدر استن کے ہوں گے، جو اس طرح ہیں ام ای آست، ایم عید اند، یہ اس کا فرق ہے۔ اگر آپ اس کے بارے میں کوئی ابہام ہے تو اس کو پھر ہم باقاعدہ پھر ایک دفعہ پڑھ لیں گے۔ اجازت ہے؟ ماضی نقلی کا آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس میں آست والا ہوگا، جی جی ماضی نقلی، جی جی
تو ماضی تو پاسٹ ہوتا ہے، تو اس کا مطلب تو ہے ماضی نقلی سے مراد یہ ہے کہ وہ ماضی ہے نہیں، اس کو بنایا گیا ہے، اس لیے وہ نقلی ہے، جعلی ہے۔ کیا کریں گے پھر اردو میں؟ ماضی جعلی، ماضی نقلی۔ نا اور کوئی جملہ بتائے نا فارسی کا، پھر اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ من رفتے ہم، من غزا، من غزا نہ میں جا چکا ہوں، میں کھا چکا ہوں، ٹھیک ہے، ہاں چکا ہے، لیا ہے وغیرہ، جی ہے۔ بچے گریستے است، بچہ رو چکا ہے، اب وہ ہنس رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، واضح ہو گیا۔ اچھا ہنستا بہت مشکل سے بچہ رو رہے تو خواتین کو ان چیزوں کے تجربات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت کی قلت کے باوجود میں چاہتا ہوں کہ ہم جو ہے وہ یہ 2 صفحات جو ہیں کتاب مینا یک کے صفحے شمارے 45 اور صفحے شمارے 46، یہ آپ کی مدد سے ان کو جو ہے ہم پڑھ لیں، بلکہ میرا تو خیال ہے کہ بظاہر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہ جو کل ہم نے پڑھنا ہے، یعنی جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، یہ میں کل بیان کر چکا ہوں، کیونکہ میں نے کتاب نہیں دیکھی تھی، میں آپ کو جو تھا وہ وربلی سارا کچھ بیان کر رہا تھا، تو میں نے آپ کو جو ہے کسی ایک چیز کی اونرشپ کے لیے 4 طریقے جو تھے وہ بتائے تھے۔ پہلا طریقہ یہ تھا کہ آپ نے اضافت کی مدد سے ملکیت کا اظہار کیا، جیسے ہم نے کہا کہ کتاب من، کتاب تو، کتاب او، کتاب ما، کتاب شما، کتاب آنہا، یہ پہلا طریقہ کار۔ دوسرا طریقہ کار جو ہم نے کل باقاعدہ پڑھا تھا کتاب میں، وہ یہ تھا کہ کتابم، کتابی، کتابت، کتابش، کتابیم، کتاب من، کتاب تون، کتاب شن، یہ آپ نے ضمائر متصل کے ساتھ جو ہے ملکیت کا اظہار کیا۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے یہ جو ضمائر متصل ہیں ان کو ہم دستوری اصطلاح میں پوسیسو پروناؤن کہتے ہیں انگریزی میں۔ تو پوسیسو پروناؤن وہیں استعمال کیا جاتا ہے جہاں کسی اونرشپ جو ہے اس کو ہم نے بیان کرنا ہو۔ تیسرا جو طریقہ کار جو تھا وہ یہ تھا جو ہم نے کل جو تھا وہ پڑھا، اور وہ تھا لفظ مال، مال من، مال شما، مال تو، مال اونا وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ جو کل ہم پڑھ چکے تھے لفظ ملکیت کے لیے مال کا، تو وہ جو ہے وہ آج یہ 45 نمبر صفحے پر اتفاق سے وہی درس ہے۔ دستور مال من، مال تو، یعنی گرامر میں جب ہم کہتے ہیں مال من یا مال تو، مال او، مال انہا، مال شما، تو اس سے مراد ہے کہ وہ چیز آپ کی ملکیت ہے، یہ ان کی ملکیت ہے۔ یہ اظہار ملکیت کے لیے ہم لفظ مال بھی استعمال کرتے ہیں۔ میں جلدی پڑھتا ہوں، ان تصاویر کے نیچے جو ہیں اونرشپ کے ہر تصویر کے نیچے 2 جملے ہیں۔ اینجا خانہ ماست، اب جب خانہ ماست آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اضافت جو ہے استعمال کی گئی، خانہ ما، خانہ من، خانہ او، خانہ آنہا، لیکن اس کے بعد نیچے جو جملہ ہے خانہ مال ماست، یہ جب پہلے تھا خانہ ما، یہاں خانہ مال ماست، یہ گھر ہماری ملکیت ہے۔ دوسری تصویر دیکھیں، انہا کتابهای من ہستند، یہ سب کتابیں میری ہیں۔ اسی جملے کو آپ نے لفظ مال کا استعمال کر کے جب بیان کرنا ہوگا تو ان کتابہ مال من است یا مال من ہستند، یہ کتابیں میری ہیں، میری ملکیت ہیں۔ تیسری تصویر جس میں آپ 1-2 چرخے دیکھ رہے ہیں، 2 چرخے سائیکل کو ہم کہتے ہیں۔ ان 2 چرخے یہ امید است، امید جو ہے اس سائیکل کے مالک کا نام ہے،
یہ سائیکل امید کی ہے. ان دو چرخے مال امید ہست، یہ سائیکل امید کی ہے. اب دیکھیں آپ کے پاس 6 جملے ملکیت کے لیے، جس میں 3 جملے جو ہیں ان میں ملکیت کے لیے لفظ مال استعمال کیا، اور اس سے اوپر جو 3 جملے ہیں وہاں اضافت کا استعمال کر کے ہم نے ملکیت کا اظہار کیا. اسی طرح آپ جی سر یہ اینجا خانے ماس، خانے مال ماس، یہ ہم معنی کہہ سکتے ہیں؟ مطلب یعنی کہ یعنی خانے ماں اور خانے مال ماں، یہ ہم مطلب سینونیمسلی ہو سکتے ہیں؟ یہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ نے پہلے کسی اور گھر کا ذکر کر دیا تو پھر آپ نے ہم یا نیز استعمال کرنا ہے. ہاں مطلب یہ مال کا لفظ جو ہے یہ ملکیت ہم ترجمہ یہاں کر رہے ہیں، تو اگر میں ملکیت کا لفظ نہ بھی لکھوں تب بھی تو خانے ماں میرے گھر ہے. یا یوں ہے کہ ہم کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں تو پھر ہم وہاں پر خانے ماں کہیں گے، اور اگر اپنے گھر میں رہیں گے تو ہم کہیں گے کہ ان خانے مال ماس. نہیں، ایسا ہے کہ آپ ایک کوچے سے گزر رہے ہیں، ایک برزن سے گزر رہے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ایک 48 نمبر گھر کے سامنے پہنچ جاتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ ان خانہ من است. اس کے بعد چند قدم آگے جاتے ہیں تو 50 نمبر گھر آ جاتا ہے، تو آپ پھر وہاں کہیں گے ان ہم خانہ من است، یہ بھی میرا خانہ گھر ہے. یہ جب آپ پہلے کسی ایک کا ذکر کر چکے ہیں تو اس کے بعد آپ نے ایک اضافی ذکر کرنا ہے، تو پھر ہم لفظ ہم بھی کا لفظ استعمال کریں گے یا نیز کا لفظ استعمال کریں گے. بے بخشید سر، میرا خیال ہے ان کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کے سیم معنی ہیں، یہ جو ہے ایدہ خانہ ماست اور مال ماست وہ تو دونوں کے بالکل سیم معنی وہ تو بالکل ایک ہے. ہاں یہ ایک معنی ہے وہ نا، تو 2 بالکل طریقے ہیں بیان کرنے وہ آپ نے دیکھے، ہم ابھی پھر پہلے میں ریپیٹ کر چکا ہوں، تکرار کر چکا ہوں کہ آپ نے ملکیت کے اظہار کے لیے جو ہے مختلف طریقے ہیں. آپ اضافت استعمال کریں، آپ جو ہے وہ ضمیر متصل کو استعمال کریں، یا آپ لفظ مال کو استعمال کریں، یا پھر کل میں نے آپ کو چوتھا طریقہ کار جو تھا از آنے، از اور آنے، آن کے نیچے بھی آپ نے آخر پر کسرے استعمال کرنا ہے اور اس سے پہلے پریپوزیشن از استعمال ہوگی. آپ کہتے ہیں ان خانے از آن من است، ان خانے از آن ماست، یہ گھر ہماری ملکیت ہے. تو حاضرین، کیا یہ نقطہ واضح ہو گیا؟ جی ہاں مجھے تو واضح ہو گیا کہ 4 طریقے ہیں، سیم مطلب ہے. جی، چار طریقے سے آپ جو ہے ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، لیکن اس میں فائدہ یہ ہے کہ جس وقت آپ خطاب میں ہوں یا آپ جو ہے وہ تحریر میں کوئی چیز لا رہے ہوں، تو جتنے بھی آپ مترادفات اس میں استعمال کریں گے وہ آپ کے متن میں خوبصورتی کا اضافہ ہوگا. اب ہم دیکھتے ہیں تمرین 4، جملہ یہ زیر مانند نمونے بے ترکیب اضافی تبدیل کنید. اب آپ کے سامنے نمونہ ہے کفش رضا، رضا کا جوتا، یہ آپ کے پاس سامنے ہے. اب آپ نے جو ہے انہوں نے کہا کہ آپ اس کو جو ہے نا، یہ جو 7 جملے ہیں ان کے اندر جو ہے ملکیت کے لیے لفظ مال استعمال کیا گیا ہے، آپ اس کو اضافت کے مدد سے ملکیت کا اظہار کریں. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ مظہر صاحب کیسے کرتے ہیں. جی، جملہ دوسرا، اتاق مال من است، اضافت سے کریں. ان اوتاق من است، ان اتاق من است. بارک اللہ. جناب آغا شبیر صاحب، جملہ یہ 7، اسباب بازی. اسباب بازی او، اسباب بازی سعید است. سعید است. این اسباب بازی سعید است. جی خانم اکیلا، صندلی مال. یہ سر ہوگا صندلی پدر است. این صندلی پدر است. یہ والد کی کرسی ہے.
اسی طرح پانچواں جملہ ہے ریستوران مال اناس، پارکنگ مال ہمسایاس، دفتر و کتاب مال ماس وغیرہ وغیرہ۔ اب آتے ہیں تمرین 5، به مثال های زیر توجه کنید. کتاب مال من است، یہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کہیں کہ دوست مال سحر است تو وہاں آپ کسی شخص کو آج کے زمانے میں جو ہے، چونکہ اب بردگی کا زمانہ نہیں ہے، وہ غلامی کا دور ختم ہو گیا جب آپ انسانوں کی خرید و فروخت کرتے تھے، اس لیے یہ جملہ اب غلط ہوگا کہ دوست مال سحر است، یہ جو دوست ہے سحر کی ملکیت ہے۔ پھر ماشین مال پوریا است، یہ گاڑی پوریا کی ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پدر بزرگ مال تو است، یہ دادا جو ہے یہ تمہاری ملکیت میں دے دیا جاتا ہے۔ البتہ ناخلف اولادوں کے کہا جاتا ہے جی ناخلف اولادیں ایسا کرتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ یہ ابا میرے حصے میں نہیں آئے، فلاں کے حصے میں آ جائے۔ اور تیسرا جملہ ہے گربے مال سحر است، یہ بلی جو ہے یہ سحر کی ہے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ خواہر مال شماس، یہ بہن جو ہے یہ تمہاری ملکیت ہے۔ تو یہ آپ کو جو ہے کچھ وضاحتیں جو تھی وہ بھی یہاں مل گئیں۔ اس کے کشف قاعدہ کی کوئی ابھی میں نہیں سمجھتا، آپ کا وقت میں لوں تو ہم اگلے صفحے پر چلے جاتے ہیں۔ قاعدے آپ سارے کے چاروں طریقے جو ہیں وہ اچھی طرح جو ہے وہ سن چکے ہیں، سیکھ چکے ہیں۔ آگے صفحہ نمبر 46، صفحہ شماری 46، دستور گرامر مال من مال تو، اور پھر ہے پاسخ مثبت یا منفی بے پرسش مثبت یا منفی۔ سوال جو ہے منفی لہجے میں بھی ہو سکتا ہے، مثبت لہجے میں بھی ہو سکتا ہے، اور اس سوال کرنے کا طریقہ اور اس کا جواب دینے کا طریقہ وہ بھی جو ہے اس جو ہے یہ صفحے پر ہمیں ملیں گے۔ تو تمرین 6 برای تصاویر زیر مانند نمونے جمله بسازید، یہ جو سب سے پہلی تصویر جو ہے اس کے نیچے سرخ روشنائی سے ایک جملہ جو ہے وہ لکھا گیا ہے، اور وہ ہے خانہ مال ماست، اس میں ضمیر ما جو ہے اس کو استعمال کیا گیا۔ اس کے بعد دوسرا جملہ جو ہے وہ آپ تیار کریں گے، آپ بنائیں گے، جہاں آپ کو عینک نظر آ رہی ہے وہاں آپ نے جو ضمیر منفصل استعمال کرنا ہے وہ شما استعمال کرنا ہے۔ جملہ بنائیے۔ اینک مال شماس، عینک مال شماست، جی خانم عقیلہ۔ پسر کوچک، جی سر میں بناتی ہوں۔ وہ سر سوری کی طرح بھتیجی پیپر دیکھ کے آئی ہے تو وہ لگی ہوئی تھی۔ ماشاء اللہ ماشاء اور اللہ، پسرے کوچک یہاں ہے نا، جی جی این فٹ بال پسرے کوچک است۔ ہاں، ان فٹ بال پسر کوچکس۔ پھر یہ کوئی موبائل نظر آ رہا ہے چوتھا، ٹیلیفون ہمراہ۔ جی مظہر صاحب جملہ بنائیے۔ ان گوشی مال تو است، نہ ان ٹیلیفون ہمراہ یا ان موبائل، دو لفظ استعمال ہو رہے ہیں۔ جی ان موبائل یا ان ٹیلیفون ہمراہ مال تو است، مال تو است یا ٹیلیفون توست۔ جی اگلا یہ چھتری نظر آ رہی ہے، چھاتا نظر آ رہا ہے، اور میں بتا سکتا جی فرمائیں۔ این چتر مال برادرم است۔ ان چھتر برادرم است، یہ جو چھتری ہے بھائی کی ہے۔ تمرین 7 پاسخ مثبت و منفی بے پرسش مثبت و منفی۔ اوپر آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے جو اوپر والی سطر ہے اس میں سوالات ہیں، اور نیچے جو ہے
ان کے جوابات ہیں۔ مثلا پہلا سوال ہے کتاب مال شماست، کیا یہ کتاب آپ کی ہے؟ اب آپ نے جواب دینا ہے مثبت، اور آپ کہیں گے بالے کتاب مال من است، جی یہ کتاب میری ہے۔ لیکن جب آپ نے اس کا جواب منفی حالت میں دینا ہوگا تو آپ اس کا آغاز ہی نفی سے کر رہے ہیں، نہ کتاب مال من نیست، نہیں یہ کتاب میری نہیں ہے۔ سر یہ مائنس مائنس پلس ہوتا ہے، 2 دفعہ نہیں ہو تو پازیٹو ہونا چاہیے۔ ہاں وہ کہتے ہیں دوست کا دوست دوست اور دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، یہ الجبرے کا سوال ہے، مائنس اور مائنس جو ہیں وہ پازیٹیو ہو جاتے ہیں، لیکن ایسی بات یہاں نہیں ہے، تو یہ منفی ہی رہے گا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ جو ہے تکرار جو ہے وہ تاکید کے زمرے میں بھی شامل ہو جاتی ہے، تو یہاں جو تکرار ہے یہ در حقیقت ایک تائید ہے کہ بالکل یہ کتاب میری نہیں ہے، نہ ان کتاب مال من نیست۔ اب اگلا جو ہے کتاب مال شما نیست، اب یہ بھی جو ایک سوال جو ہے منفی میں کیا گیا ہے۔ اب اس کا جواب آپ نے جب دینا ہے تو آپ کہیں گے چرا کتاب مال من است۔ سوال منفی انداز میں کیا گیا، اس کا جواب آپ نے مثبت لہجے میں کیا۔ لفظ چرا جو ہے اس کے معنی کیوں کے ہوتے ہیں، وائے کیوں، لیکن یہاں چرا جو ہے اپنے لفظی معنی جو ہے ان کو کھو بیٹھا ہے، یہاں ہم چرا جو ہے اس کو مثبت معنی میں استعمال کریں گے۔ بالکل اسی طرح جب آپ ایک دکان پر جاتے ہیں تو آپ نے جو ہے وہ 1 کلو سیب خرید لیے، اب دکاندار کو پیسے دیے، دکاندار آپ سے ایک سوال کرے گا آقا چیزی دیگر نمی خواہی، کیا آپ کو کوئی اور چیز نہیں چاہیے؟ اب آپ جو ہے آپ جواب دیتے ہیں کہ مجھے تو جو ہے کیلے بھی خریدنے ہیں، چرا، آپ نے پھر کیوں جو ہے وہ جواب اس کے چرا موزم می خواہم، مجھے کیلے بھی چاہیے۔ تو کسی وقت جب آپ کو سوال منفی انداز میں کیا جائے اور آپ نے اس کا جواب مثبت انداز میں دینا ہو تو پھر آپ نہ اور نیس استعمال نہیں کریں گے بلکہ لفظ چرا کا استعمال کریں گے، اور اگر آپ نے واقعی انکار کرنا ہوگا تو پھر آپ کا وہی طریقہ کار ہے کہ نہ کتاب مال من نیست۔ اگر منفی سوال کا جواب منفی دینا ہے تو پھر وہی طریقہ جو پہلے والا ہے، لیکن اگر منفی سوال میں آپ سے کوئی پوچھا گیا چیز تو آپ نے اگر جواب مثبت دینا ہے تو آپ نے لفظ جو ہے وہ چرا وہاں استعمال کرنا ہے۔ تمرین 8 گوش کنید و تکرار کنید، آپ سنیے اور تکرار کریں۔ آپ کو میں سناتا ہوں، دفتر تو امو یہ آریا، روستا یہ ماں، امی علی، میترو یہ تہران۔ دفتر تو تمہارا کتابچہ، تمہارا رجسٹر، امو یہ آریا، آریا کے چچا، روستا یہ ماں، ہمارا گاؤں، امی علی، علی کی پھوپھی، میترو یہ تہران، میٹرو آف تہران۔ اور اسی طرح نویں جو مشق ہے وہ بھی ریکارڈڈ شکل میں ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اگلے درس سے حسنین صاحب ہمارے ساتھ باقاعدگی سے ہوں گے، تو جہاں بھی امکان ہوا وہ آپ کو جو ہے باقاعدہ اس کی ریکارڈنگ بھی جو ہے ساتھ سنائیں گے۔ ویسے آپ کے پاس یہ آلریڈی اپلوڈڈ ہے،
آپ خود بھی جو ہے اس کو ریکارڈڈ کو میسج کو سن کر اس کو حل کر سکتے ہیں. کوئی پی ڈی ایف نہیں اویلیبل ہے نا اس ریکارڈنگ اس کی؟ نہیں ہے، یہاں شیئر کی ہوئی ہے، لیکن اصل میں مجھے وہ پلے کرنا نہیں آتی. تو نہیں ہم مطلب آف لائن تو نہیں کر سکتے. نہیں، آپ اپنے طور پر سن سکتے ہیں، یقیناً آپ سن سکتے ہیں. اگر آپ کے علم میں نہیں ہے تو آپ انشاءاللہ آئندہ درس میں جو ہے حسنین صاحب آپ کو جو ہے وہ بتا سکتے ہیں، یا اب بھی آپ ان سے فون پر رابطہ کر سکتے ہیں. وہ آن ڈیوٹی ہیں اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس میں، تو اس لیے یہاں نہیں آ سکے. تو آپ جو ہے وہ ان سے رابطہ کر کے وہ آپ کو کلیو دے دیں گے کہ کس طرح آپ اپنے کمپیوٹر پر جو ہے ان مشقوں کو سن سکتے ہیں. سر انہوں نے ریکارڈنگ بھجوائی تھی شروع میں سر. جی شروع میں ریکارڈنگ بھجوائی تھی انہوں نے. جی جی تو وہ اس پہ سن سکتے ہیں اگر یہ چاہیں تو مدر صاحب سن سکتے ہیں اس طرح. بس یہ پھر مدرس شروع میں آپ دیکھیں واٹس ایپ کے پرانے میسیجز دیکھیں تو وہاں پہ انہوں نے شیئر کی تھی نا. اگر آپ اس کو سنیں لیپ ٹاپ پہ لگا کے سنیں تو آپ کو سارا ریکارڈنگ موجود ہے اس والے میں. جی بالکل. نہیں تو میں دیکھتا ہوں میرے گروپ میں ہے تو میں آپ کے ساتھ دوبارہ شیئر کرتا ہوں. ہاں اگر مناسب ہو سکے تو کر دیجیے کیونکہ میں بجائے ڈھونڈوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جناب. سر دوسری گزارش یہ ہے کہ سر وہ کتاب جو ہم پڑھتے تھے 7 صفحات تو وہ سر آپ نے شیئر تو کی تھی لیکن وہ ذرا تھوڑی سی دوسری ہے. تو وہ جو ہم پڑھتے ہیں وہ اگر شیئر ہو جائے تو چلیں ہم اس کو دیکھ لیں. یہ ایسا ہے کہ چونکہ اب عید کی چھٹیوں کے بعد جو ہے حسنین صاحب کے پاس اسکیننگ فیسلٹی موجود ہے، تو وہ اپنے آفس میں جو بھی آپ کہیں گے اس کو اسکین کر دیں گے اور انشاءاللہ آپ اس سے مستفید ہوں گے. وہ آپ نے جو لی تھی ڈاکٹر صاحب سی ڈی، آپ اس کو بھی اسکین کر کے نا یا اس کو واٹس ایپ میں ڈال دیں. ایک اور پوری ایک ہے فرہنگ تصویری ہے جو کہ السٹریٹڈ ڈکشنری ہے فارسی زبان کی اور کلر ہے، تو اس کی بھی جو ہے وہ آپ کو شیئر کر دی جائے گی باقاعدہ ریکارڈنگ، اور آپ اس سے بے حد جو ہے وہ مستفید ہو سکتے ہیں. وہ کتاب یہاں تھی، یہ پڑی ہوئی ہے. ہاں واٹس ایپ پہ ہوئی ہے لیکن وہ مجھے نہیں پتا وہ انہوں نے کی ہوگی. تو یہ ایک کتاب ہے، اس کا آپ کے پاس جو ہے نا وہ آ جائے گی ریکارڈنگ، اور یہ بہت اس میں خاصی چیزیں موجود ہیں. یہ دیکھیں اب یہ انسانی آنکھ جو ہے اس کے تمام جو حصے ہیں اس کے بارے میں تفصیل آپ کے سامنے ہے. یا پھر فرض کریں آپ یہاں آ جائیں تو یہ تمام سبزیاں جو ہیں باقاعدہ تصاویر کے ساتھ جو ہے یہ آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. میں نے ریکویسٹ کی ہے ڈاکٹر صاحب سے کہ وہ آپ کو جو ہے اس کو شیئر کر دیں آپ کے ساتھ. تو میرا خیال ہے کہ ہم ایک دوسرے کو جو ہے وہ ایڈوانس عید مبارک، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیشا پیش تبریکات عید الفطر عرض میکنم و انشاءالله بعد از تعطیلات عید الفطر مشتاق دیدار هستیم. اور آپ یہ بتائیں کہ اب آپ کی چھٹیاں کب ختم ہوں گی، کب ہم نے دوبارہ سیشن لینا ہے، یہ کوئی ہے آپ کے ذہن میں؟ سر چھٹیاں تو بہت تک ہیں لیکن ہم لوگ اپٹواد جائیں گے گاؤں کو. اگر کیا جمعرات کو واپس نہ ہو تو پھر اگر ادھر پاسبل ہوا تو لے لیں گے، یا پھر منڈے سے ہی ہوگی سر کلاس. ٹھیک. ابھی اب
کیا مناسب سمجھتے ہیں؟ بس آپ یہ ہے کہ جو بھی آپ کرنا ہے آپ شیئر کر کے آپس میں کنسلٹ کر لیں، اور جو آخری فیصلہ آپ کا ہوگا وہ پھر آپ مجھے جو ہے وہ اطلاع کر دیں گے، ٹھیک ہے جی؟ سر آپ بتائیے ابھی لوگ 3 ہیں خالی، ورنہ تو طے ہو جاتا، کیونکہ ابھی طے ہو جائے بہتر ہے، ہم آپس میں کے ساتھ ہمارا آپس کو گروپ تو بنا ہوا ہے نہیں بہت آپ کا گروپ ہے جی، آپ کا گروپ ہے، پرشین آن لائن گروپ ہے آپ کا، آپ اس میں سب کچھ میسج کر سکتے ہیں بالکل سر اس میں تو میرا خیال ہے صرف وہ لکھا ہوا ہے ایڈمن صاحب سے وہ میسج کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے، ہم صرف وہ دل اور ہاتھ ہی لگا سکتے ہیں۔ اچھا وہ آپ نہیں تو آپ اپنے طور پر ایک گروپ بنائیں اپنے، اور اس کے اندر جو ہے آپس میں کمیونیکیٹ کریں ایک دوسرے کے ساتھ، آپ جو ہے بہت ساری باتیں جو ہیں اس پہ ہو سکتی ہے، نہیں اس نے خالی ون سائیڈڈ کیا ہوگا نا۔ ہاں تو وہ حسنین صاحب سے کہیں کہ ان کو جو ہے وہ اوپن کر دیں سب کے لیے، وہ ایک نئی کشت نہیں کرنا پڑے گا آپ کو، سارا کچھ اسی میں آپ کو میسر ہوگا انشاءاللہ۔ وہ پھر اس میں بتا دیں کہ کب سٹارٹ، میں تو جب کہیں گے سر میں تو حاضر ہوں۔ میں تو اب مجھے جو نظر آیا ایک شبیر صاحب ہیں جو اپنے آبائی شہر جانا چاہتے ہیں، مظہر صاحب تو کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے بھی کسی اور شہر جانا ہے یا کراچی میں رہنا ہے؟ سر میں تو کراچی بس کراچی میں رہنا ہے، یہیں پر ہی رخصت ہو جائیں گے اگر خدا چاہے۔ اگر عید میں کسی نے کھانے پہ بلانا ہو تو وہ فیسلٹی۔ اچھا ہاں بسم اللہ جو حالت ہے اور کہتے ہیں جی بسم اللہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ کوئی وہ کوئی شیر خورما کی دعوت کرنا ہو تو آپ ضرور جو ہے وہ انہیں جو ہے بتائیں۔